علي وأنا سيد ولد آدم وقال سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وعترته أجمعين. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 5 اگست (2022) کا جمعۃ المبارک اور محرم الحرام 1422 ہجری کا یہ سال نو اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. آج اس کی 7 تاریخ. محرم الحرام یہ اشہر الحرم میں سے حرمت والے 4 مہینے جن کی حرمت اور عزت اسلام کی تاریخ سے پہلے بھی موجود تھی. عرب کے لوگ اس مہینے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور اللہ جل شانہ نے اسی مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات اور حالات ان کی رونمائی ہوئی، واقعات روح پذیر ہوئے. اللہ کے پیغمبر جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ میں جستجو ہوئی، رسول اللہ نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسوہ موسوی میں
اپنے نبی کی اتباع میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا۔ پھر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا شکرانے کا روزہ اس لیے رکھا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ جل شانہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ فرعون اپنے نظام، اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دے دی، ان کو نیا وطن مل گیا، غلامی کی ذلت کی زندگی سے وہ نکل آئے۔ تو یہ شکرانے کے طور پر شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے، ان کی باتیں ماننے کی وجہ سے، ان کے آزادی کی اجتماعی جد و جہد کے اثرات جس نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو ذلت اور پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچایا۔ جو قوم آزاد ہو جائے تو اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کا حق رکھتے ہیں۔ تم تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ان کے کام اور اسوے کو چھوڑ چکے ہو۔ اللہ کے نبی وہ دنیا میں حق زندگی بسر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ قوموں کو توحید کی بنیاد پر آزادی کا دور عطا کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی محنت کے وارث تو ہم ہیں۔ آج پوری دنیا انسانیت کو غلامی سے، ذلت سے، بھوک سے، پستی سے، جہالت سے، بد اخلاقیوں سے، ان مسائل سے ہم نے نکالنا ہے۔ لہذا آج موسیٰ علیہ السلام ان کی محنتوں کے حقیقی وارث تو ہم ہیں۔ ہم اس اسوے پر بھی عمل کریں گے کہ اللہ نے ہمیں بھی مدینہ طیبہ میں یہ مملکت عطا کر دی، یہاں کی خلافت نصیب کر دی، اور مدینۃ الرسول سے اللہ نے پوری دنیا میں خلافت اور مملکت اسلامیہ کی بنیاد ڈال دی۔ مدینہ طیبہ کے بہت سارے نام ہیں۔ مدینہ طیبہ کا ایک نام اکالۃ البلدان، اس نے سارے شہروں کو کھا لیا، ان کو ہضم کر لیا۔ اب سارے شہر مدینہ کے قرب اس کے سامنے جھک گئے۔ اب ہر شہر پر مدینۃ الرسول میں ہونے والا فیصلہ وہ نافذ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھی عرب کے اندر نئی زندگی عطا کی، آزاد علاقہ دے دیا۔ اب ہم اللہ کی مرضی پر اور اپنی علمی اور عقلی رائے پر ہم عمل کرنے کے لیے اللہ نے موقع دے دیا، لہذا ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس کی نعمت کے طور پر ہم بھی اب روزہ رکھیں گے، لیکن یہود سے مشابہت بھی نہ ہو۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ لوگ کہیں گے یہ یہود سے مشابہت رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ایک کو ملا کر روزہ رکھا جائے گا۔ تو گویا روزہ رکھنا کس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو ہم نے تیرے حکم کے تابع کر دیا۔ روزہ یہ اس کی علامت ہے۔ تو روزہ رکھ کر یہ علامت ہے، اس کا اظہار کہ ہم اب تیرا حکم مانیں گے، تیرے قانون کو مانیں گے، تیری رائے پر چلیں گے، ہم تیرے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ لہذا یہ ایک طرف
جان کا شکرانہ بھی ہے، دوسری طرف اللہ کے حکم کی پاسداری بھی ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عظیم ترین نعمت دین کی اور اپنا وطن بنا کر دنیا میں رہنا اور اپنے وطن میں اپنے دین اور اپنی قومی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایک عظیم ترین دین کی طرف سے ذمہ داری۔ اب یہ دین ہمیں ملا ہے رسول اللہ کی محنت سے۔ اب رسول اللہ کی محنت اور آپ کے ساتھ ساتھ دونوں طرف، ایک طرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی جماعت ہے، آپ کے یار ہیں، آپ کے مددگار ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدر احد خندق فتح مکہ کے شریک ہیں، یہ عظیم لوگ۔ دوسری طرف یہ آدھا دین ہمیں ملا ہے حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ذریعے، آپ کے خاندان کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے سے۔ اب اہل بیت انہوں نے آدھا دین، گھر کی زندگی رسول اللہ کی کیا تھی، وہ اہل بیت کے ذریعے سے ملی ہے، گھر والوں کے ذریعے سے ملی ہے، اس لیے اہل بیت کیسے کہتے ہیں۔ اب قرآن نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا، تاریخ کا بھی یہ عجیب، قرآن نے ہمارے سامنے اس کو بھی واضح کر دیا کہ دنیا میں اہل البیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے جو شامل ہوتی ہیں وہ بیویاں شامل ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں رہتی۔ ایک مرد اپنے گھر میں عورت لے کر آتا ہے، مرد اور عورت سے ان کے نکاح کرنے سے یہ گھر وجود میں آتا ہے، بیت وجود میں آتا ہے۔ بیت اسی کو کہتے ہیں جہاں ایک مرد اور عورت وہ اپنی نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کا وہ تہیا کر لیں، وہ گھر ہے، وہ بیت ہے۔ اس لیے ایک مرد اور عورت کے وجود سے، نکاح سے گھر وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ کہا جاتا ہے یہ گھر والے ہیں، اس گھر والے ہیں۔ اب جب بھی گھر بنتے ہیں تو پہلے ایک گھر بنتا ہے کسی بھی علاقے میں، باقی سارے گھرانے اس گھر کے تعلق سے وجود میں آتے ہیں، اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک خاندان وجود میں آیا اور اسی سے دنیا میں سارے خاندان وجود میں آئے۔ اب پہلا گھرانہ آدم اور حضرت حوا کا ہے علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام اور ان کی ازواج مطہرات، یہ قوموں کے امام، یہ اصل گھرانہ ہے، اور اسی گھر سے پوری امت کے گھرانے وجود میں آئیں گے، پوری امت کے گھرانے وجود میں آئیں گے۔ اب پوری امت کو بھی اگر ایک گھر سمجھ لیا جائے، پورے ملک کو بھی ایک گھر سمجھ لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما انی انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہے، میری حیثیت تمہارے لیے ایک باپ جیسی ہے، روحانی باپ۔ سب سے بڑے روحانی والد وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمارا روحانی سلسلہ، دین کا ثبوت وہ ہمارے پیغمبر کے تعلق سے ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر ہمارے روحانی باپ ہیں۔ انی انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جس طرح ایک باپ ہے اولاد کے لیے۔ اس لیے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ کا روحانی وجود اصل ہے، اور پوری امت کا دینی اور روحانی وجود پیغمبر کے روحانی وجود کا اکثر پرتو ہے۔
یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا پرتاؤ ہے، یہ اس کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر پیغمبر کی نسبت کٹ جائے امت سے تو امت گمراہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا وجود روحانی اور دینی وجود ختم ہو گیا۔ ہمارا روحانی اور دینی وجود پیغمبر کے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا اور پھر قرآن نے خود ہی اعلان کر دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہیں سے خود قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، جب پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں تو پیغمبر روحانی والد کے درجے پر آ گیا۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ کسی اور کے لیے نکاح کرنا اللہ کے پیغمبر کے بعد حرام قرار دے دیا۔ اب پیغمبر کی بیوی سے کوئی امتی پیغمبر کے بعد نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بھی حکم ہے کہ کوئی آدمی تم میں سے پیغمبر کی بیویوں سے اب نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی بھی کئی وجوہات مفسرین اور محدثین نے لکھی ہیں۔ ایک حیثیت تو ماں باپ کی ہے، اور دوسری حیثیت اللہ کے پیغمبر وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، اور زندہ کی بیوی اسی کی بیوی شمار ہوتی ہے، اور اس کی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے پیغمبر کی ازواج کی نسبت پیغمبر کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ پیغمبر کی بیویاں شمار ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیغمبر کی بیویاں شمار ہوں گی۔ اس لیے اہل البیت کے اندر سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی تعلق کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے اہل بیت میں سے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے مبالغے کے لیے جب وہ آئے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو، حسن اور حسین کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پیش کیا، بیٹی کو بھی، کہ یہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بیٹیوں کے رشتے کر دینے کے بعد اب ان کا تعلق پیچھے سے ختم ہو گیا، ان کا نسب بھی اسی طرح ساتھ چلے گا، لہٰذا یہ بھی اب اس میں شامل ہے۔ اب ہمارے یہاں اہل البیت کا جب بھی نام آتا ہے، اب سنی شیعہ سارے لوگ حضور کی بیویوں کو نکال دیتے ہیں، صرف نواسوں کو شامل رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلے درجے میں تو بیویاں شامل، اور آپ کے پھر بیٹیاں بھی شامل، آپ کے بیٹے بھی شامل، آپ کے نسب کے قریب ترین لوگ بھی شامل۔ اب اہل البیت جو خاندان نبوت کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، رات دن سفر حضر میں پیغمبر کے ہر منشا کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اب اللہ کے پیغمبر کے ہر وقت قریب ترین زندگی بسر کی، وہ اہل البیت ہیں، جن کا آنا جانا گھر کے اندر ہے، جو قریب ترین ہیں، جب بھی آئیں جب بھی جائیں وہ قریب ترین ہے۔ اس لیے آپ کے چچا بھی جو مسلمان ہو گئے وہ بھی اہل البیت میں سے شمار ہوں گے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو آپ کے زمانے مبارک میں دنیا سے وفات پا گئے اور سید الشہداء کا لقب پا گئے، تو اب ان کو دوہرا شرف حاصل ہے۔ ایک تو یہ لوگ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرا شرف ان کا یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، پیغمبر کے صحابہ میں بھی شامل ہیں اہل بیت، اور تیسرا شرف اور فضل بھی ہے۔ مفتی اعظم دیار پاکستان، ہند اور بنگلہ دیش کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے کفایت المفتی میں اس کا واضح اظہار کیا تحریری طور پر کہ ان لوگوں کو اس بنیاد پر بہت بڑا شرف حاصل ہو گیا کہ یہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، پیغمبر پر ایمان لانے والوں میں سے بھی ہیں، پیغمبر کے ساتھ نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ میں بھی شامل ہیں، صحبت بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔
اور تیسرا فضل اور شرف بھی ہے کہ انہوں نے علوم نبوت میں بھی کمی نہیں آنے دی، علم نبوت کو بھی سینے سے لگایا۔ اللہ نے جو علم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس علم کے بھی وارث بنے، اس لیے ان کو امام کہا جاتا ہے کہ اب یہ حضور علیہ السلام کے علوم کے وارث ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو دین کے فن اور علم کا ماہر ترین آدمی ہو اور اس پر علمی اور عملی رائے رکھتا ہو اور پورے شعور اور عقل کے ساتھ وہ علمی رائے دے سکے صحیح بنیادوں پر، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن کو بھی اسی لیے امام کہا جاتا ہے، حضرت حسین کو بھی اسی لیے امام کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے علمی رائے اور دین کا صحیح فہم اور سمجھ اس کو خود حاصل کیا اور پھر حاصل کر کے امت کے اندر اسے قائم رکھا۔ اب یہ حضرات حسنین انہوں نے حضور علیہ السلام کے گہوارے میں پرورش پائی، اب وہ برکتوں کا ماحول انہیں حاصل ہوا۔ اسی طرح پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا دور خلافت ان کو ملا۔ اس دور میں انہوں نے مسجد نبوی اور مدینۃ الرسول جو مرکز دین اور خلافت ہے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے پورے دین اور پوری دنیا میں پیدا ہونے والی اجتماعی تحریک کے جد و جہد اور اثرات کو انہوں نے اپنے دل و دماغ اور آنکھوں کے مشاہدے سے اس کو انہوں نے پورے طریقے سے جذب کیا۔ پھر حضرت عثمان کا پورا دور ان لوگوں کو ملا، اس میں بھی انہوں نے پورے یہ جوانی کا یہ دور حضرت عثمان تک کا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو علم کا مرکز ہے، ان کے گود میں اور گھر میں پرورش پائی، مسلسل ان کے ساتھ بھی وابستہ رہے، تو اب ان کے اندر علم اور حکمت، کتنی دانائی، کتنی گہری ان کے اندر موجود ہوگی۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث اور دین کے جتنے مظاہر ہیں ان سب کو انہوں نے حاصل کیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ عمر میں بڑے، حضرت حسین ان سے مذاکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسے، کیونکہ یہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے، 6 سال ان کو ملے رسول اللہ کی زندگی۔ اب رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیسے، خد و خال کیسے ہیں؟ اب وہ انہوں نے علمی طور پر انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کو معلوم نہ ہو، چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کو پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ معلوم کر کے رکھے ہوئے، پوچھ کے رکھا ہوا ہے، بڑے اہل علم سے سوالات کر کے میں نے رسول اللہ کا پورا حلیہ بھی پوچھ کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں دین کا یہ کوئی فرض واجب علم نہیں تھا، یہ ایک مباح علم تھا کہ رسول اللہ کا حلیہ کیسے ہے، اس کے بارے میں بھی بچپن سے ہی انہوں نے اس کو حاصل کر لیا۔ کوئی ضروری علم قرآن کا، حدیث کا، تفقہ اور بصیرت کا، عملی نظام چلانے کا، گھریلو نظام چلانے کا، مسجد اور دین کے اجتماعی مشاورتی امور کو قائم رکھنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انہوں نے نہ سیکھا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کی الگ الگ حیثیتیں بھی بیان فرمائی، ان کی بھی حیثیتیں اور فضائل بھی بیان فرمائے۔ اس طرح فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار کیوں بنی؟ اپنے اخلاق اور علم اور عمل کی بنیاد، رسول اللہ کی سنتوں اور اسوے کی اتباع کی بنیاد پر وہ خاتون جنت کی، خواتین جنت کی سردار بنی، اس کردار کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے، اس لیے تو حضور نے آپ کو فرمایا تھا فاطمہ یہ مت خیال کرنا قیامت کے دن کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، نجات مل جائے گی۔ فرمایا بیٹی اعملی
دین حق پر عمل کر کے آنا، کل قیامت میں صرف نسب کی بنیاد پر مت آنا۔ من بطا بہ عمل لم یسر بہ نسب، جس کا عمل اسے پیچھے دھکیل دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے ہاں نسب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا ہے اس لیے جنت میں جائے گا، فلاں فلاں کا بھائی ہے اس لیے جنت میں جائے گا، فلاں فلاں کا باپ ہے اس لیے جنت میں جائے گا۔ فرمایا وہاں تو فیصلے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہو۔ کس نے اللہ کا حکم مانا، کس نے اللہ کے نبی برحق کی دعوت حق کو قبول کر کے اس پر اس نے عمل کر کے دکھایا، فرمایا وہی تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور جنت میں جانے والے لوگ اپنے عمل کی بنیاد پر جائیں گے، ایمان کی بنیاد پر جائیں گے۔ تو گویا حضور علیہ السلام ان کے عمل اور ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ دین کے تعلق کی بنیاد پر زندگی بسر کریں گے، یہ دین کے نمائندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ لہذا آج عجیب حال ہو گیا، اہل بیت کا نام لیتے ہیں دین غیر، امام حسن امام حسین کا نام لیتے ہیں، جس دین اور قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا وہ دین ہماری زندگی سے اوجھل۔ آج سارے مسلمانوں کے سارے فرقے نام ان سب کا لیتے ہیں، کام ان والے نہیں کرتے، قربانیاں ان کی طرح نہیں دینے کے لیے تیار دین کے لیے۔ دین کو علمی اور عملی طور پر اجتماعی طور پر کیسے زندہ رکھا جائے گا اس کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ وہ ائمہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے دین حق کو زندہ کر کے دیکھا۔ اسی مسئلے میں آپ نے فرمایا جاؤ سید العرب، عرب کے سردار کو بلا کے لاؤ۔ پوچھا حضور سید العرب کون ہے؟ فرمایا علی سید العرب، ان کو بلا کے لاؤ۔ پھر پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو پوری اولاد آدم کا سردار، عرب کے سردار علی۔ اللہ نے ان کو جو اب مقام دیا ہے ہماری صحبت کی وجہ سے، ہمارے تعلق کی بنیاد پر، ہمارے علم کی وجہ سے اب دین حق کا یہ دور جس طرح انہوں نے اخذ کیا، بچپن سے ہی حضور کی صحبت میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا ابو طالب سے مانگ کے لے آئے، ان کی کفالت میں کروں گا، کھانا پانی تعلیم تربیت ان کی ہر چیز میرے ذمے۔ 7-8 سال کی عمر میں حضرت علی کو رسول اللہ اپنے گھر میں لے آئے، گویا اپنا بیٹا بنا لیا ہے، چچا زاد بھائی ہے لیکن اپنی تربیت میں لے آئے، یہ ہماری تربیت میں پرورش پائیں گے۔ اس لیے آپ نے ان کے اندر وہ اخلاق، وہ علم، وہ تربیت، وہ کمالات ان کے اندر منتقل ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ اپنے خلافت کا اپنا 4 سالہ 4.5 سالہ دور انہوں نے دین کی ترقی کے لیے کتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، اب آنکھوں میں نظر آتے ہیں، تو اس وقت آپ نے انہیں بلایا اور بلا پر آپ نے فرمایا کان رسول اللہ یعوذ الحسن والحسین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، ان حسن اور حسین کو بلا کر ان کو تعوذ کرتے تھے، ان کے اوپر پناہ کی یہ دعا مانگتے تھے۔ اور کیا دعا مانگتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ، کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے پاک کلمات سے جو اپنے اندر پورا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں، ہر شیطان کی شر سے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے اور ہر قسم کی نقصان پہنچانے والی نظر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔
اب یہ بچوں کو پناہ کے الفاظ اور کلمات ان کے اوپر پڑھ کر دم کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے وَيَقُولُ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اسماعیل و اسحاق، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات کے ساتھ تعوذ کر کے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کرنا، ان کے قرب و جوار کے ماحول کو پاک رکھنا، ان کو شیطانی اثرات سے اور بری نگاہوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ بھی سردار ہے، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا سیدہ کہول اہل الجنت ابی ابو بکر و عمر، جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں، ہر ایک اپنا مقام۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، ابو بکر و عمر جنت کے داخل ہونے والے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار۔ فرمایا ان سب کی نسبتیں، تمہاری نسبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی، جنت والے بھی میری جماعت کی ان نسبتوں کے ساتھ جنت میں بھی آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا تمہیں اپنی ان نسبتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ضرور دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین حق کے احیاء اور بقا کے لیے انہوں نے صرف کر ڈالی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی توجہ دلائی، اور ان لوگوں نے ہم سب کو اپنے دین حق کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک چھوٹے دودھ پینے والے شیر خوار بچے کا وظیفہ کب سے لگنا چاہیے، مسئلہ بتائیں، فتویٰ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا جس دن وہ پیدا ہو اسی دن سے اس کا وظیفہ لگنا چاہیے۔ اب اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ، معاشرے میں رہنے والا ہر فرد، اس کے روزگار کی اور اس کی تمام چیزوں کی حکومت نگران اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا روزگار نہیں ہے تو بھیک مانگے، چوری کرے، اس کے روزگار کو مہیا کرنا، اس کی معیشت کا نظام لگانا اور قومی وسائل کو عوام پر واپس تقسیم کرنا، یہ حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور میں بچے کا وظیفہ کب سے لگنا چاہیے، اور میں جس وقت وہ پیدا ہو اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری ہو جانا چاہیے۔ اب وہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے، ہر چیز کے حق کے حوالے سے امام حسن اور امام حسین رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کا ہر چیز کا کیا حق بنتا ہے، دین اس کا کیا حق بتاتا ہے، ان کو معلوم تھا۔ آج نہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے، نہ بڑوں کو معلوم ہے، نہ جوانوں کو معلوم ہے، نہ حکمرانوں کو معلوم ہے۔ عیاشیوں میں مصروف ہیں سب لوگ۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی طرف رجوع عطا فرمائے۔ اہل حق کا صرف تذکرہ کر کے ان کے نام پر کھا پی کر فارغ ہو جانا نہیں، آج اہل بیت کا نام لے کر جس دین کا انہوں نے تحفظ کیا، جو عملی نظام انہوں نے پیدا کیا، جن اخلاق کی طرف رہنمائی دے کر گئے ہیں، ہمیں اس رہنمائی کو دنیا میں پھر عمل میں لانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔